ایک انہوں نے کہا کہ جی بیعت آپ کسی کی نہ کریں، بیعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل بیعت اسلام جو سرکار نے فرمائی ہے، صحابہ کرام کو اسلام میں داخل کیا، وہ بھی ایک بیعت تھی۔ وہ یقینی سی بات ہے آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، ہم تو پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے تقریباً جتنے 1500 سال کے اندر بڑے بڑے علماء، فقہا، اولیاء عظام گزرے ہیں، ان سب نے کوئی نہ کوئی وسیلہ اور سہارا تلاش کیا ہے۔ یعنی وہ کسی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں، بیعت کا مطلب اب جو فی زمانہ ہے وہ ہے کہ جی آپ کچھ وعدے کرتے ہیں، ان سے وہ آپ سے وعدے لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ ان سے گویا کہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی راہیں میرے لیے آسان کیجئے، اگر اس راستے میں نفس آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے تو کیسے مجھے ان سے لڑنا ہے، مخلوق اور دنیا کو رکاوٹ بنتی ہے تو کیسے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے، گویا کہ وہ ایک روحانی استاد ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو بیعت ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس وہ بعمل آدمی ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہو، صاحب علم ہو، شریعت پر خود عامل ہوں، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، ان کی بیعت کرنا بالکل صحیح ہے۔ تو یہ آپ کی جو خوبی رشتہ دار ہیں انہوں نے غلط آپ سے کہا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تم جا کے کونوں میں جا کے مانگتے ہو، تو یہ کہنا ان کا کیسا ہے؟ دیکھیں ڈائریکٹ مانگنا کوئی منع نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کثیر صحابہ کرام نے مانگا ہے، لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اصل یہ ہے یعنی اختلاف مختلف ہی اگر مسئلہ کسی نے بنایا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دعا کروانا کیسا ہے، یہ اس کو انڈائریکٹ آپ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت سارے مسائل میں درخواست گزار نہیں ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کوئی بیماری کے لیے کرتا ہے، کوئی پانی کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، کوئی اپنی دیگر مسائل کو ذکر کرتا ہے اور سرکار ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے ہیں؟ تو یوں کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیوں نہیں فرمایا کہ ڈائریکٹ مجھ سے معافی مانگ لے؟ ڈائریکٹ کا حکم بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ وسیلہ کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پھر استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بیان کر کے سادہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان کے دل میں تشویشیں پیدا کرنا، ان کو تذبذب میں ڈال دینا قطعاً غیر مناسب ہے۔ آپ ڈائریکٹ مانگنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مانگیے۔ کوئی اگر بزرگوں کے پاس جا کر ڈائریکٹ بھی مانگ رہا ہے اور بزرگوں کے پاس جا کر ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کر رہا ہے تو بھائی کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ میدان محشر میں لوگ ڈائریکٹ ہی مانگ رہے ہوں گے لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، پکار رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ سارا مجمع پہلے جائے گا آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے ریکویسٹ کرے گا آپ سفارش کریں، آپ فرمائیں گے کہ اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، آج میں اس منصب پہ فائز نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو بھیجیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ تو ہمارے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کہ بھئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو تم چل کر؟ نہیں، سرکار فرماتے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر سرکار شفاعت فرمائیں گے اور حساب کتاب کے دروازے کھلیں گے۔ جو ڈائریکٹ والے بھائی بہن ہیں جو اسی پر اصرار کرتے ہیں وہ یقیناً سرکار کی بارگاہ میں مانی جائیں گے، وہ ڈائریکٹ پکارتے رہیں گے تو ڈائریکٹ میں تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا ابھی نقشہ قائم کر کے بتا دیا ہے۔ جو کام دنیا میں غلط ہو وہ میدان محشر میں عین اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے موافق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہاں غلط ہے وہاں بھی غلط، اور جو وہاں سرکار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تک ڈائریکٹ کتنا بھی مانگ لو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، جب تک سرکار کی بارگاہ میں سب آ کر یوں نہیں کہیں گے یا رسول اللہ مدد فرمائیے تب تک کام نہیں بنے گا۔ پھر سرکار سفارش فرمائیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو جب یہ اشارے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو وہاں چیز جائز ہے اس چیز کو اگر دنیا میں اپلائی کیا جائے
اس سے دنیا میں نفع اٹھایا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ تو یہ آپ وہ جو آنٹی ہیں کون ہیں آپ کی، یہ غلط کہہ رہی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔